ڈالو اپنے گھروں میں فرش عزا کہ حسین کی غربت کا مہینہ آ گیا۔ شبیر کی عزا کے لیے جو لوگ وقف ہیں، شبیر کی عزا کے لیے وہ لوگ باعث عزت ہے مصطفیٰ کے لیے، وہ لوگ باعث عزت ہے مصطفیٰ کے لیے جو لوگ وقف ہیں۔ ثنائے صبح نبی کو زبان کافی نہیں، ثنائے صبح نبی کو زبان کافی نہیں، کلیجہ چاہیے شبیر کی ثنا کے جو لوگ وقف ہیں۔ اور میں کر رہا ہوں مسلسل ثنائے آل نبی، میں کر رہا ہوں مسلسل ثنائے آل نبی، میں گھر بناتا ہوں کاغذ پہ کربلا کے اور یزید دین خدا مٹائے اب کیسے، یزید دین خدا کو مٹائے اب کیسے، حسین آ گئے اسلام کی بغا کے جو لوگ وقف ہیں۔ شکریہ کہ عذاب قبر جہنم کی آگ کے شعلے، عذاب قبر جہنم کی آگ کے شعلے، سزائے کون ہے بہت دشمن عذاب کے لیے جو لوگ وقف ہیں۔ اور اگر وہ چاہے تو نازِ حیات رک جائے، اگر وہ چاہے تو نازِ حیات رک جائے، یہ فوج کچھ نہیں عباس بابا کے لیے
نے انہی کو ام ابیہا کہا محمد نے شرف یہ واقعہ محسوس فاطمہ کے لیے جو لوگ کہ مجھے خلوص کی دولت در بطول سے ماں مجھے خلوص کی دولت در بطول سے ماں کھلا ہے فاطمہ زہرا کا در عطا کے جو لوگ وقف ہیں شبیر کی عزا کے لیے وہ لوگ باعث عزت ہیں مصطفیٰ کے لیے جو لوگ وقف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے درود اور سلام محمد علیہ محمد 1435 ہجری کے اشر محرم کی یکم تاریخ ہے اور آج دوسری تقریر سلام فرما ہے. یہاں کے لیے موضوع مقرر ہے حضرت علی اور عشق الہی. عشق عربی لفظ ہے لیکن قرآن نے استعمال نہیں کیا. کیا کہنے عربی لفظ ہونے کے باوجود یہ لفظ قرآن میں نہیں آیا. قرآن میں مودت کا لفظ آیا. محبت کے معنی میں دیگر لفظ آئے ہیں. عشق محبت کی وہ آخری حد ہے کہ جہاں دنیا کے اعتبار سے تو بے خودی تعلیم ہے لیکن دین کے اعتبار سے عشق وہ حد ہے کہ جس کے بعد محبت کی کوئی حد نہیں. علامہ اقبال نے خصوصی طور سے اپنی شاعری کا عنوان عشق رکھا. عشق حقیقی، عشق الہی. اور ان کی شاعری کا دائرہ کار عشق الہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار بھی عشق تھے مجسم، علی مجسم عشق تھے. وہ کہتے ہیں حسن اور حسین عشق مجسم تھے. وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم عشق الہی میں آگ کے شعلوں کی طرف جا رہے تھے. عقل کے لیے کہتے ہیں کہ وہ حیران تھی. لیکن یہ ان کا فلسفہ ہے. قرآن عقل پر زیادہ زور دیتا ہے. 300 مقامات پر عقل کا ذکر قرآن کرتا ہے، عشق کا ذکر نہیں. اور عقل کے لیے بار بار
تقاضا کرتا ہے بندوں سے، مسلمانوں سے، تاقلونا جو بات بھی اہم ترین امت کو سناتا ہے تو کہتا ہے عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ یعنی اللہ فرمائش کرے تو یہ اصرار اللہ کا یہ بتا رہا ہے کہ عقل سے کام نہیں لے رہے، ورنہ وہ بار بار کیوں کہتا ہے عقل سے کام لو، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ عقل نہیں ہے، عقل اس نے عطا کیے، جبھی تو کہتا ہے کہ عقل سے کام لو۔ یعنی عقل دی ہے، اس نے عطا کی ہے، بندے استعمال نہیں کر رہے۔ تو اب اگر کوئی جان کر عقل کو استعمال نہ کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ اور کہتے بھی ہیں لوگ، اتنے محاورے اردو میں عقل کے لیے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے تھک جائیے۔ کیا کہنے؟ یہ تو عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرتے ہیں۔ سوال کیا جاتا ہے عقل بڑی یا بھینس؟ اتنے اتنے محاورے اردو میں ہیں، یہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرتے ہیں کہ جہاں عقل ہو، لیکن انسان اپنی عقل کو گڑبڑ گھوٹالا بنا دے۔ اللہ نے بہت سے جانور بنائے ہیں، اردو محاوروں میں ان کا استعمال بھی ہوا ہے۔ بعض جانور وہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، کتے کا بھی ذکر ہے، اصحاب کہف 18واں سورہ ہے، وہاں پہ کتے کی تعریف ہے۔ قرآن نے ذکر کیا کہ وفادار تھا، اپنے مالک کے ساتھ چلا گیا۔ وہ دیگر جو پہلے سے بادشاہ سے ڈرے ہوئے نکلے ہوئے تھے، اصحاب کہف، وہ کہنے لگے یہ کسان آ تو گیا ہے لیکن اس کے پیچھے اس کا کتا آ رہا ہے، اب ہم یہاں چھپیں گے، یہ کتا راز کھولے گا، بھونکے گا، اس کو بھگاؤ پتھر مار کے۔ سب نے کتے کو پتھر مارا کہ بھاگ جائے۔ وہ تو جناب فصاحت کے ساتھ بولنے لگا، اس نے کہا نہیں نہیں ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم لوگ توحید پرست ہو، ہم بھی ساتھ چلیں گے، اور ہم تمہارا پول نہیں کھولیں گے۔ حالانکہ کتے کا کام بھونکنا ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں ہم چپ رہیں گے، تمہارا راز نہیں کھولیں گے۔ ہزاروں سال گزر چکے ہیں، اصحاب کہف کو اب تک نہیں بولا، چپ بیٹھا ہے اور زندہ ہے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ کتے کو بھی تھوڑی سی عقل دی گئی ہے، لیکن کتے سے اللہ نہیں کہتا تاقلونا، انسان سے کہتا ہے اور مسلمان سے کہتا ہے عقل سے کام لو۔ کیا کہنے؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب اصحاب کہف کا کتا قرآن میں ہے، اس کو کوئی رتبہ دے دو، اس کو کوئی مرتبہ دے دو، تو گویا آپ قرآن کے دائرہ کار سے آگے بڑھ گئے، کفر اختیار کیا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ یہ اعلان ہو جائے کہ صاحب کتے کو اتنے اتنے عہدے اللہ نے دے دیے۔ ہاں جب اس نے انبیاء کی جگہ ذبیحے کے لیے طے کیا تو حلال جانور کو بھیجا، کنبے کو بھیجا، کتے کو نہیں بھیجا۔ کتے کو نہیں بھیجا اس لیے کہ کتا نجس ہے، کتا نجس ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، شریعت سے بھی ثابت ہے، پیغمبر کی حدیثوں سے بھی۔ کتے میں بہت حدیثیں ہیں
لیکن کتے کی تعریفیں بھی ہیں. کہتے ہیں 40 صفتیں مومن کی کتے میں پائی جاتی ہیں مگر نجس ہے. مگر نجس ہے، پاک نہیں ہو سکتا. پاک کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. لیکن واحد کتا ایک جانور ہے کہ اگر اس پہ پانی ڈالو تو وہ 50 گنا زیادہ نجس ہو جاتا ہے. تو پانی بھی اسے پاک نہیں کر سکتا. جب پانی پاک نہیں کر سکتا تو مولوی کتا کیسے پاک کر سکتا ہے؟ شریعت بھی آتی ہے، فقہ بھی آتی ہے، علم بھی آتا ہے، علم میں برگزیدہ بھی ہے. اس کے باوجود تعقلون عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ قرآن میں تو کہیں پر اللہ کی راہ میں مر جانے والے کے لیے لفظ شہادت استعمال ہی نہیں کیا. پورے قرآن میں ڈھونڈ ڈالیے جہاں لفظ شہید آیا ہے وہ اس معنی میں آیا ہے کہ وہ گواہ اللہ کے، وہ توحید کے گواہ. موت کے معنوں میں لفظ شہید قرآن میں نہیں ہے، ڈھونڈ ڈالیے. آیتیں بس یہی ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے، حالانکہ تمہیں شعور نہیں کہ تم اس کی زندگی کو سمجھ سکو. آیات میں موت کا لفظ ہے، قتل کا لفظ ہے، لیکن شہید کا لفظ نہیں ہے. شہید کا لفظ سرکار دو عالم نے دیا، یعنی قرآن کافی نہیں ہے. سرکار نے بتایا کہ ہمارے ساتھ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جو مارا جائے گا اللہ اس کو شہادت کا رتبہ دے گا. یہ سرکار نے خوشخبری سنائی. بہت بڑا رتبہ تھا. تو پھر کوئی میدان جنگ سے بھاگنے کو تیار نہیں. فتح ہو جائیں گے تو فتح پائیں گے تو غازی کہلائیں گے، شہید ہو جائیں گے، مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اللہ کی راہ میں رتبہ ہو جائے گا. پہلی جنگ جنگ بدر ہے، بہت سے مسلمان شہید ہوئے. ان کا رتبہ احد میں شہید ہونے والوں سے بلند. جو احد میں شہید ہوئے ان کا رتبہ خندق میں شہید ہونے والوں سے بلند. جو خندق میں شہید ہوئے ان کا رتبہ خیبر میں شہید ہونے والوں سے بلند. جو خیبر میں شہید ہوئے ان کا رتبہ حنین میں شہید ہونے والوں سے بلند. رتبے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہادت کے رتبے ہیں. لیکن سرکار نے جنگ احد کے بعد فرمایا کہ میرے چچا حمزہ سید الشہداء ہیں، یعنی ان کا رتبہ تمام شہداء میں افضل ہے. اور جب حمزہ پر روئے اور انصار نے ماتم کیا تو پھر سرکار نے حدیث دی کہ حمزہ جیسے شہید کا رتبہ اور اس پر رویا جا سکتا ہے. یہ حدیث بھی آ گئی. تو شہید اسلام میں بہت بلند رتبہ ہے. اور سرکار نے تفصیل بتا دی کہ شہادت کسے کہتے ہیں. حدیث کا کوئی لفظ جو سرکار کی زبان سے نکلا ہو اگر غلط جگہ استعمال کیا جائے تو کفر ہو جائے گا. اور بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاقلونا تو نہیں ہے، ہزیان ضرور ہو گیا. اس کو ہزیانی ہی کہتے ہیں کہ آدمی گھبرا جائے،
گڑبڑا جائے، پریشان ہو جائے اور پریشانی کے عالم میں اپنی بات کو منوانا چاہے اور اس حد تک گزر جائے کہ وہ رتبہ جو اللہ اور رسول نے توحید کی گواہی میں مر جانے والے کے لیے مقرر کیا ہو وہ کہیں اور استعمال کیا جائے، اس کے معنی کہ شعور کے ساتھ اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی، بلکہ مفادات سامنے ہیں، سیاست سامنے ہے۔ جب سیاست سامنے ہے تو پھر سب کو سیاست کرنے دیجیے۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ ہم سیاست میں کسی حد تک گزر جائیں، دوسرا سیاست کرے، اسے پکڑ لو، اسے جیل میں مار دو، اسے قتل کر دو، اسے گرفتار کر لو، یعنی دوسرے کو سیاست نہیں کرنے دیں گے، ہم سیاست کریں گے اور ہمارے لیے جو ناجائز بات ہے اس کو بھی ہم حق قرار دے دیں گے۔ تو اب کہاں تک سیاست جائے گی مجھے تو نہیں معلوم کہ دین کا بھی مذاق اڑے گا کیا سیاست کے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دین اسلام کا مذاق اڑائیے یا سرکار کی حدیثوں کا مذاق اڑائیے یا آیات قرآنی کا مذاق اڑائیے۔ کیا پریشانی کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ اللہ نے تعریف بتا دی کہ شہادت کا رتبہ میدان جنگ میں بھی مل سکتا ہے اور سرکار نے یہ بھی فرما دیا ممات شہیدہ علی حب آل محمد، جو اہل بیت کی محبت میں بستر پہ بھی مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ شہادت کی تعریفیں ہیں، تو اب پتہ چلا کہ قرآن پڑھ لیجئے، حدیثیں بھی پڑھ لیجئے، فقہ بھی پڑھ لیجئے، شریعت بھی پڑھ لیجئے، لیکن آل محمد کو چھوڑ دیں گے تو عقل غائب ہو جائے گی، پھر ہفیان بکنے کے علاوہ کچھ رہ نہیں جائے گا۔ یہ عزاداری اسی لیے ہے، کیا کہنے، یہ مجلسیں اسی لیے ہیں تاکہ عقل کو کنٹرول کیا جائے۔ دیکھیے پیغمبروں کو اسی لیے بھیجا جاتا تھا کہ عقل کو گائیڈ کون کرے گا؟ سرکار ایک ایسی امت چھوڑ گئے کہ یہ امت اب یہودیوں اور عیسائیوں کی عقل کو گائیڈ کرے گی، اور عزاداروں کو اس لیے دنیا میں چھوڑا گیا ہے کہ جو مسلمانوں میں بہتے ان کو گائیڈ کیا جائے۔ یہ مجلسیں اسی لیے ہیں، یہ تقریریں اسی لیے ہیں، یہ ذکر حسین اسی لیے کہ جو گڑبڑا جائے اس کو صحیح راستے پہ لایا جائے، صحیح راستے پہ لایا جائے۔ اور دیکھیے کراچی کی تو روایت یہ ہے کہ شیعہ اور سنی دونوں نے مل کر عزاداری ہمیشہ کی ہے، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، بلکہ اگر شیعہ برا نہ مانے تو اہل سنت کی عزاداری شیعوں سے بڑی ہے، اس لیے کہ ہمارے جلوس کے بعد بندر روڈ سے پھر اہل سنت کا جلوس نکلتا ہے۔ شیعوں نے تو تعزیے بنانا چھوڑ دیے لیکن اہل سنت نے تعزیے بنانا نہیں چھوڑے، اس لیے کہ اصل لفظ تو امام حسین کی شہادت میں تعزیت ہے اور لفظ تعزیت کو تعزیے سے ادا کیا گیا۔ اب بنسوٹ پہ چلے جائیے، لاکھ لاکھ روپے کے تعزیے بنتے، چنوٹ میں تعزیے بنتے، ملتان میں تعزیے بنتے، تعزیے بنانے والے سب اہل سنت ہوتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے کہ شیعہ اور سنیوں کو لڑوایا جائے تو بھائی 60 سال تو ہو گئے کوشش کرتے کرتے، شیعہ سنی لڑے نہیں۔ اب یہ دوسری بات ہے اس گلی میں مار دیا، اس گلی میں مار دیا، اس گلی میں مار دیا، یہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، قوم لڑنے کو تیار نہیں ہے۔ متحد سب کو رہنا ہے۔ ماشاءاللہ سب علم کے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں رابطہ کمیٹی کے، اور ان کے قائد کا فرمان بھی یہی ہے کہ آپ لوگ کسی طرح بھی کہیں پر بھی یہ مظاہرہ نہ کریں کہ ہم کوئی اختلاف رکھتے ہیں۔
آپ کو دیکھ لیجیے شیخ جاوید صاحب کالا کرتا پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی کالا کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ فاروق ستار صاحب سے لاہور میں پوچھا گیا تھا کہ شیعہ سنی جھگڑا ہوتا ہے کراچی میں، کہنے لگے عزاداری میں جلوسوں میں، وہ کہنے لگے بھائی کوئی جلوس شیعوں کا تھوڑی ہے، عزاداری شیعوں کی تھوڑی ہے، ہندو کی اپنی ہے عزاداری، اپنی سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو جہاں یہ اتحاد کی مثالیں دی جا رہی ہوں اور اتحاد موجود ہو، اس میں فساد کی کوشش کی جائے۔ اب یہ اتفاق ہے کہ یہ جنگ پاکستان کی فوج کی جاری ہے۔ دیکھیے فتویٰ دینا ہے نہ کسی کو تبصرہ کرنا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ جب پاکستان کی فوج انڈیا کی فوج سے لڑ رہی تھی تو یہی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے فوجی جو مر رہے ہیں وہ شہید ہیں اور انڈیا کے لوگ جو مر رہے ہیں وہ کافر ہیں۔ اب کون سی نئی بات ہو گئی؟ پاکستان کی فوج کسی سے بھی لڑے تو کافر سے ہی لڑے گی اور کسی سے نہیں لڑے گی۔ تو معیار اور مثال بدل نہیں جائے گی، اور یہ فیصلہ پاکستان آرمی کو کرنا چاہیے کہ وہ کسے مار رہے ہیں، وہ کسے جنگ کر رہے ہیں۔ یہ علماء کا کام نہیں ہے، یہ فوجی سربراہ کا کام ہے کہ وہ پیغام دے کہ بتاؤ پاکستانی فوجی شہید ہے یا تو ان کو مار رہا ہے تو شہید ہے۔ اس میں علماء کا کام نہیں ہے، یہ پاکستان حکومت خود فیصلہ کرے۔ اور دیکھیے دونوں رضی اللہ نہیں ہو سکتے، ایک حق پر ہوتا ہے ایک باطل پر ہوتا ہے، ایک حق پر ہوتا ہے ایک باطل پر ہوتا ہے۔ لکیر کھینچ دی گئی، اسی لیے بدر کو یوم فرقان کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں بدر کو یوم فرقان؟ یعنی آج سے ہم تم الگ ہو گئے، ہاں رہتے تھے مکے میں، ایک ہی محلے میں رہتے تھے، لیکن لکیر کھنچ گئی، فرق کر دیا گیا، تم کافر ہو، ہم مسلمان ہیں، فیصلہ ہو گیا۔ بدر کے معنی ہی یہ ہیں، جنگ چھڑنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک حق پر ہے دوسرا حق پر نہیں ہے۔ کبھی ایسا دنیا میں ہوا ہی نہیں، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ اللہ کے لیے کوئی جنگ ہو اور اس میں اللہ کا یہ حکم آئے تم بھی حق پہ تم بھی حق پہ۔ ایسا کبھی کوئی حکم قرآن میں آیا ہی نہیں، کبھی اللہ نے اعلان ہی نہیں کیا تم بھی حق پر تم بھی حق پر تم بھی حق پر۔ اللہ دیکھ رہا ہے یہ بھی شہید یہ بھی شہید یہ بھی شہید یہ بھی بیچ کی لکیر جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، بیچ کی دھاری منافقت نہیں کرتی، اسی لیے اسے فرقان کہتے ہیں۔ وہ عقل سے کام لو، قاتلونا آیات بتا رہی ہیں، مرتبہ بڑھایا شہید کا، اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم کبھی کبھی گلا نہ بھی کٹے، خون نہ بہے، لیکن شہادت کا رتبہ دے دیتے ہیں۔ اسلام میں بغیر شہید ہوئے شہادت کا رتبہ جس نے سب سے پہلے لیا اس کا نام علی ہے، اور عشق الہی میں یہ رتبہ لیا شب ہجرت جب 40 قبیلوں کے سرداروں نے تلواریں کھینچ کر ارادہ کیا کہ آج کی رات محمد کو قتل کر دیا جائے، تو جبریل امین رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا قتل کا سامان ہو گیا ہے، آپ راتا راتی نکل جائیے مدینے کی طرف، مگر بستر پہ علی کو سلا دیجیے۔ یہ ہے عشق الہی کی منزل۔ زیادہ عمر نہیں ہے، 23 برس کے ہیں علی۔ جبریل آئے تھے، علی میں تو جا رہا ہوں، میں مدینے روانہ ہو رہا ہوں، لیکن اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ یہ ہے عشق الہی۔ پوچھنا چاہیے تھا آپ تو چلے جائیں گے، یہ 40 آدمی تلواریں کھینچے تو کیا میں قتل کر دیا جاؤں گا؟ یہیں سے تو عشق الہی پتہ چلے گا۔ اس
اسے اپنی موت کی پرواہ ہو تو اسے عشق الہی نہیں ہوتا، بلکہ سوال یہ کیا یا رسول اللہ اگر میں بستر پہ آپ کے سو گیا تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ مسکرا کر کہا بس سو جاؤ، بس سو جاؤ، کام بن گیا۔ یعنی اسلام کا ایک رخ تھا کہ جو شب ہجرت سے مڑا اور پھر ترقی کی طرف چلتا گیا، یعنی نشانے پہ تیر بیٹھ گیا۔ اس لیے میر تقی میر نے شعر میں کہا تھا اپنے نشانے پا کچھ اتنا بھرم ان کو، چٹکی سے تیر چھوڑا مٹھی سے کمان۔ نشانے پر یقین تو ہو، بس تم سو جاؤ، کام بن گیا، سونے والا سو گیا۔ اب جب خود اس نے کہلوایا ہے کہ سو جاؤ تو رتبہ تو وہ بڑھا رہا ہے نا۔ نبی تو گئے، چل دیے، روانہ ہو گئے۔ جب غار ثور تک پہنچ گئے، محفوظ رکھا اللہ نے دشمنوں سے، کافر تلاش نہیں کر سکے، وہ منزل کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ سونے والا سوتا رہا، لیکن جانے سے پہلے یہ کہا علی میں یہ چاہتا ہوں آج کی رات میرے بستر پر تم ہم بن کر سو جاؤ، ہم بن کر سو جاؤ۔ میرا ماما، میری ابا اپنا لباس علی کو دیا، علی کا لباس خود پہنا، شب ہجرت نبی ولی بن گیا، ولی نبی